بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکہ کی سرزمین ایک خشک علاقہ جہاں صدیوں سے قریش کے قبیلے کی حکمرانی تھی۔ یہاں کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے اور کعبہ میں سینکڑوں بت رکھے گئے تھے۔ قریش کے سردار اپنی طاقت اور دولت پر فخر کرتے جبکہ کمزور طبقہ ظلم و ستم کا شکار تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے ایک سوچنے والے اور غور و فکر کرنے والے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر پریشان ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار حرا میں جا کر عبادت کرتے اور تنہائی میں اللہ سے دعا کرتے۔ ایک دن رمضان کے مہینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے کہا، پڑھیے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی۔ یہ واقعہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم موڑ تھا۔ وحی کے نزول کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور یقین دلایا کہ آپ اللہ کے منتخب نبی ہیں۔ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور ایمانداری کو پہلے ہی دیکھا تھا، اس لیے وہ بغیر کسی شک کے ایمان لے آئے۔ ابتدائی 3 سالوں میں اسلام کی دعوت خفیہ رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ایک چھوٹے سے گروہ کی شکل میں مل کر عبادت کرتے اور قرآن کی آیات سیکھتے تھے۔ یہ دور مسلمانوں کے ایمان کی مضبوطی کا وقت تھا۔ 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اسلام کی دعوت کو عام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے افراد کو دعوت دی اور انہیں توحید کا پیغام دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ ایک فوج پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا، ہاں ہم مانیں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر سن لو، میں تمہیں اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں اور شرک سے روکتا ہوں۔ اسلام کا پیغام سنتے ہی قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں دینی شروع کیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی اپنے ایمان پر قائم رہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا مشن حق ہے اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اسلام کی دعوت مکہ کے باہر بھی پھیلنے لگی۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کیا اور مدینہ کے لوگ اسلام کی روشنی سے منور ہوئے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔